أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبریں کریدی جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے. اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا. کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم خواتین و حضرات، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جس کو آپ یکم رمضان سے دیکھ رہے ہیں، رمضان ہماری شان، ایک خوبصورت کاوش جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی. 19 روزے ہمارے مکمل ہوئے، عشرہ مغفرت بھی مکمل ہونے جا رہا ہے.
شب جمعہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرما دی۔ قاری حسین آرائن صاحب نے کیا خوبصورت تلاوت فرمائی ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج جو ہم گفتگو کریں گے، جو قاری صاحب نے جس سورت کی آیات کو تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اپنے بندے سے مخاطب ہو رہا ہے، اور مخاطبہ بھی کتنا خوب ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اللہ رب العزت یہاں نیکوکاروں سے مخاطب نہیں ہو رہا، ان سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو اس کے در سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے او بھاگے ہوئے انسان، تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے دور رکھا؟ آجا پلٹ کر، تیری رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ناظرین، یہ مخاطبت اللہ رب العزت کی اس بندے سے نہیں ہو رہی ہے کہ جو تہجد ادا کر رہا ہے، جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، جو دن بھر صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو دیگر نیک معمولات کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں ہم جیسے ان گناہگار بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو اس کے در سے دور ہوئے ہیں، قرآن کو نہیں پڑھ رہے، نیک اعمال نہیں کر رہے، اور اللہ رب العزت کیا خوب پیار سے انسان کو بلا رہا ہے۔ یقین کریں ناظرین، جب ہم کسی شاگرد کی دیکھتے ہیں نا، کسی استاد کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں جس میں استاد سختی کر رہا ہے، استاد جب سختی کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، یا ایک باپ جب اپنی اولاد سے سختی کرتا ہے تو اس کا بلانے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں، وہ انسان جو اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اس کو رب کہہ رہا ہے آجا پلٹ کر، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کیونکہ اس رب کی طرف تو ناظرین ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے نا، کیسے نہیں جائیں گے؟ رب کہہ رہا ہے دیکھ میرے بندے، تو آج میرے پاس چل کر آ جا، دیکھ کل تو میرے پاس آئے گا، لوگ تجھے غسل دیں گے، اگر چل کر نہیں آئے گا تو لوگ تجھے کاندھے پر اٹھا کر آئیں گے اور قبر میں ڈال کر چلے جائیں گے۔ جب بھی تو تجھے آنا ہے، اور جب تو منہ چھپائے ہوئے ہوگا اور لوگ تیرا دیدار کر رہے ہوں گے، تجھے آنا تو ہے، تو زندگی میں تو آج آ جا میری طرف۔ ناظرین، ہمارے اس معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ میری نظروں میں کہ زندگی بھر کی ان کی نماز کی ادائیگیاں نہیں ہیں، انہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، زندگی بھر رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور وہ لوگ ہو سکتا ہے یہ پروگرام ابھی ہمارا دیکھ رہے ہوں، اور وہ یہی سے ایک جنرل پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ یار جب زندگی بھر نہیں کیا تو اب کر کے کیا کریں گے، اب تو بس جو گزرنی تھی گزر جائے۔ اللہ یہاں پر ایسے بندوں کو بلا رہا ہے کہ اے بندے، تو دیکھ، تو 30 سال سے نہیں آیا تھا نا میرے پاس، تو 40 سال سے نہیں آیا تھا، تو آج آ جا، آج سے میری رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو بس آ جا پلٹ کر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رب کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید کی جو آیات جو قاری صاحب نے آج تلاوت فرمائی، یہ موضوع اے غافل انسان میرے ذہن میں بہت دنوں سے تھا، اور یہ کچھ موضوع ایسا ہے کہ بس کچھ کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھے، اور ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کروا لیں۔ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ موجود ہیں ہمارے ساتھ علماء کرام، ثنا خواہ حضرات، ڈاکٹر علی امام بھائی۔ میں یہاں پر بالخصوص اپنے پینل کے بہت شکر گزار جن کا آج شب جمعہ ہے۔ ناظرین، حضور فرماتے ہیں کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن تمہارا درود پاک میں اپنے کانوں سے خود سماعت کرتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے گوشہ درود و سلام کا باغ آباد کیا، نوجوان نسل جو فٹ پاتھوں پہ گلیوں میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گوسپس میں اپنے وقت گزار رہی تھی، اس کو بلایا، ایک تربیت گاہ فراہم کی، گوشہ درود و سلام میں مصروف کر دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ تسلیمیات کے پلیٹ فارم سے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ بانی ادارہ تسلیمیات کے محمد تسلیم رضا بھائی، حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت بہت شکر گزار، بہت شکریہ۔ شب جمعہ جمعہ مبارک آپ کو۔ سلامت رہیں آپ۔ قاری محمد حسین آرائن صاحب نے تلاوت فرمائی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز، جن سے ہم بڑا پیار کرتے ہیں، صحت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ مختصر اور پراثر گفتگو کرتے ہیں، جناب علی امام بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بہت پیارے بھائی جن سے ہم جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشنز لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، اور جی ایف ایس کے بارے میں جانتے ہیں،
اور آتے ہیں ادارے کی طرف رجوع کرتے ہیں پراپرٹیز کے حوالے سے. میری مراد جناب نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. عدنان میں خیریت سے؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. ناظرین یہاں ہم لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ، لوٹیں گے مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی. تسلیم بھائی سے گفتگو کریں گے او غافل انسان، مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان، خوبصورت نشریات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہمارے اس بزم میں پہلی دفعہ تشریف لائے محمد نبیل دانیال بھائی، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. ارے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے گلو لگی گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت. میں اس قدم کے کہاں تھا قابل، میں اس قدم کے کہاں تھا قابل، میں اس قدم کے کہاں تھا قابل. حضور کی بندہ پروری گئے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے.
عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا قدم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ دانیال بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تسلیم بھائی، بات تو اب تک بنی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے غافل انسان، پلٹ آ، واپس آ جا، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، بے شک، ہر وقت برس رہی ہے، لیکن کوئی اس میں سے اپنا حصہ لینے والا ہو۔ قرآن کریم جا بجا رحمت کا ذکر کرتا ہے، کہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے کچھ نہیں میرے پلے، بلے جے ویکھاں سہیں رحمت تیری بلے بلے بلے، کیا بات، رحمت دا دریا الہی ہردم وقت ہردم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا۔ کیا بات اللہ۔ کیا بات۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک باپ بیٹا جنگل سے گزر رہے تھے، رحمت کے اوپر ذرا سنیے گا بڑا۔ تو بچے نے پوچھا ابا جان اس جنگل سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ باپ نے کہا ہاں، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ اس سے بڑا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی جگہ ہے، ملک سے بڑی بھی کوئی ہاں سمندر اس سے بڑا ہے، سمندر سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ کہا ہاں جی، یہ زمین و آسمان اس سے بڑے ہیں، زمین و آسمان سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ تو باپ تھوڑی دیر چپ ہو گیا، کہتا ہے ہاں تیرے باپ کے گناہ ہیں، اللہ بہت زیادہ ہیں، زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے ابا جان آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتا، کہتا ہے ایک چیز ہے، وہ ہے میرے رب کی رحمت۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اگر اس رحمت کا ایک قطرہ میرے گناہوں پہ گر جائے تو میرے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات، اللہ۔ اس نے اپنے گناہوں پہ ندامت کی، پشیمان ہوا، رو رو کر جب یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ اس شخص کو میرا یہ پیغام دو کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل تک یہ شخص سب سے بڑا گنہگار تھا، آج یہ سب سے بڑا نیکوکار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی رحمت تو چھما چھم بہانے ڈھونڈتی، آپ بس کو کیا بات، تلاش کرنے کیا والے بات۔ ہوں، آپ دامن جو جتنا اپنا دامن وا کرتا ہے وہ اتنا ہی بھرا کرتا ہے۔ کیا بات، تسلیم ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ آج انسان کی آنکھ سے گرنے والا آنسو جو مکھی کے پر کے برابر ہو، جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اور کل جو ہے وہ 7 سمندر کا پانی اس جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ تو یہ آنسو کیا قیمت ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں؟ دیکھیں اس کے خوف سے، اس کی محبت سے جب آنکھوں میں نمی آ جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو ہم آسان انداز میں سمجھیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وقت بھی ہے، اگر ہم رجوع اللہ کر لیں
جیسے ہمارے اکابرین ہمیں سمجھاتے رہے کہ جب اے انسان جب تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. بچہ ڈاکٹر صاحب جب پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ روتا نہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں. جی جیسے ہی اس کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے، بے شک. وہ روتا ہے لوگ مبارک ہو بچہ. بالکل ایسا. تو عارفین فرماتے ہیں انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اپنی زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت ہو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو. کیا بات ہے، کہ کیسا مرد کلندر چلا کیا گیا. بات ہے، کیا بات ہے. تو رب کو راضی کرنا، رب کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. بہت سارے بہانے، بس اندر شوق پیدا ہو. سبحان اللہ. آج موقع بھی ہے، اللہ اکبر. آج وقت بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رحمت کو، برکت کو ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا بہت زیادہ ہونا یہ سب کچھ ہے. مال کو ہی آپ سب کچھ نہ سمجھیں. اللہ نے اگر اپنے گھر میں سجدے کی توفیق دی تو یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک سیٹھ صاحب جا رہے تھے گاڑی پہ، تو ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آگے گئے، اس نے کہا صاحب گاڑی روکیں، مجھے نماز پڑھنی ہے. میں گاڑی روک لوں نماز؟ نہیں، آگے پمپ آئے گا پھر روکیں گے. تھوڑی دور آگے گئے، وہ کہنے لگا صاحب مجھے موقع دے، میں نماز ابھی اور آگے. اس نے کہا وقت جا رہا ہے. ایک پمپ آیا، اس نے گاڑی روکی، بھاگتے ہوئے وہ مسجد کی طرف گیا. جا کے اس نے فوراً نماز کی نیت باندھی. سیٹھ صاحب باہر کھڑے ہوئے، سگریٹ پی رہے ہیں. گئے دروازے پہ، زور سے آواز مارتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو گئی، کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا؟ ہائے ہائے ہائے. علی بھائی، اس شخص نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی. اس نے کہا صاحب وہی جو تجھے اندر نہیں آنے اندر نہیں آنے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اپنے مجھے گھر باہر میں نہیں آنے دے رہا. یہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق رب جس کو دے، جس کو سجدے کی توفیق دے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. بے شک، بے شک. آج رجوع اللہ کر لیں. آج تو یہ تو عشرہ بخشش کا، کیا بات ہے. عشرہ مغفرت چل رہا ہے. علی بھائی کیا خوب بات تسلیم بھائی نے فرمائی. رجوع اللہ. آج کا جوان مسجد سے بھی دور نظر آ رہا ہے. جا رہے ہیں الحمدللہ، ایسا بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں جا رہے، لیکن دیگر جو زمانے کی کشش ہے نا، موبائل فونز، انٹرنیٹ کی آسانی، ہر وقت واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسٹوریز، اسٹیٹس، اتنا پھنس گیا کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. کس طریقے سے یکسوئی سے ان دنوں کی برکات کو حاصل کر لیں. ارشاد. اسد بھائی، جو گفتگو ابھی ہو رہی تھی اسی کی اگر ہم کنٹینویشن میں آگے بڑھیں تو دوڑتے ہو تم بھیڑ کی طرف اور چاہتے ہو کہ رستہ بھی ملے. واہ. کہ بھیڑ کی طرف بھاگے جا رہے ہو اور رستے کی تلاش میں ہو. ارے میاں وہاں پہ تو رش ہی رش ہے. رش میں رب نہیں ملتا. رش سے نکل کے، جیسے حضرت نے کل فرمایا تھا نا کہ ایک اکیلے نے اس اکیلے سے مانگنا شروع کیا تو پھر رب تو اکیلے میں بیٹھ کے، گوشے میں بیٹھ کے ملتا ہے. گوشہ. اب یہ جو ڈیوائس ایک رکھی ہوئی ہے، یوزلی چونکہ ناظرین میں زیادہ تر ینگسٹرز بھی ہوں گے تو انہی کے حساب سے اگر مثال دی جائے کہ عموماً ہم جب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور ایون کہ یہ بھی جب سلو ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس لے جائیں تو ایک آدمی اپنا بڑا ایکسپیرینس دکھاتے ہوئے کہتا ہے ذرا اس کو ری سٹارٹ کرو، سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرو اور ری سٹارٹ کرو. تو آج ہمیں جو ہے نا سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھانا ہے ری سٹارٹ کرنے سے پہلے. یہ اس بیچ کی جگہ ہے. آپ کو جب ری کنیکٹ ہونا پڑتا ہے تو اس کے لیے سوئچ آف ضرور کرنا پڑتا ہے. جب آپ ری کنیکٹ ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو آپ کو سب سے پہلے اس کو سوئچ آف کرنا ہے اپنے آپ کو کہیں ری کنیکٹ کرنے کے لیے جہاں سے آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں، آپ یہاں پہ دوسری چیزوں سے کنیکٹ ہوئے ہیں. واہ. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں اور ویسے بھی آج کل کے بچوں کو بڑا ہوتا ہے نا کہ لیور ڈیٹاکسیفیکیشن، وہ کھیرے ویرے پانی میں ڈال کے اور پیتے ہیں کہ جی آپ کے سارا جو ٹاکسیفیکیشن ہے وہ سب نکلے گا. تو ہمیں جو ہے اس روحانی طبیعت کے لیے یا روحانی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے نا روحانی اسپریچول ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے.
اور وہ صرف اس وقت ہوگا جب اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے. بہت سارے آج کل بچے کہتے ہیں یا ایون کہ بڑے لوگ بھی کہتے ہیں, میرے پاس لوگ آتے ہیں ایز اے طبیب, میرے پاس آتی ہیں بڑی عمر کی خواتین, بیٹا مجھے نیند نہیں آتی رات کو. میں نے کہا آنٹی اس کو بند کریں گی تو آنکھ بند ہوگی, موبائل فون بند ہوگا تو آنکھ بند ہوگی, موبائل فون کھلا رہے گا آنکھ جاگتی رہے گی. تو اس کے علی لیے بھائی بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سونے لگتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نہیں سوتا. جی, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اپنی تمام تر چیزیں جو ہے نا, جو کہ ہم نے رب العزت کے لیے چھوڑنی تھی. مولانا روم جدھر چلے ہم, جدھر کو چلے ہم ادھر کی ہوا, اس طرح کی کوئی چیز ہے نا. تو مولانا روم ایک بڑی مختصر سے اس میں ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی کی رات ہونے کو آئی اور آخرت کی صبح ہونے والی ہے, زندگی کی رات ہونے کو آئی اور اب آخرت کی صبح ہونے والی ہے, تو تم نے اب, اور جب کہ میوے پک جانے کا وقت آ گیا تو تم اس زندگی کی شاخ دنیا میں الجھ کے رہ گئے. اللہ, بس یہاں تک ہی بس یہ گفتگو ہے. اس کے بعد علی بھائی گفتگو جاری ہے, نیند تسلیم پہ بھائی نا حضرت نیند کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے ہمارے ناظرین جب سوئیں تو سکون سے سوئیں. لیکن یہاں پر ہماری مجبوری ہے ایک مختصر سا وقفہ. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی نشریات رمضان ہماری شان جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان, شب جمعہ, خوبصورت رات, پر نور رات, ذکر ہو رہا ہے رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات میں. اے غافل انسان, بات ہو رہی ہے مختلف امور پر, انسان کی مختلف باتوں پر. کیا انسان محسوس کرتا ہے؟ تسلیم بھائی ذکر کر رہے تھے کہ نیند. تسلیم بھائی, انسان کو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی. عدنان بھائی آپ اس حوالے سے ایگری کریں گے؟ بالکل اسد بھائی, میں ابھی آپ بات کر رہے تھے, مجھے لگا تھا شاید میری بات ہو رہی ہے. اچھا جی, میں موبائل کا اتنا کریز نہیں ہے مجھے, نہ فنیکی ہوں میں کہ آل دا ٹائم موبائل لے کے بیٹھوں انٹل انلیس کوئی کال امپورٹنٹ نہ ہو, مگر مجھے نیند نہیں ہے. مطلب ایک لمحہ یہ ہوتا تھا کہ شاید نماز کے لیے 3 بجے آنکھ نہیں کھلے گی, وہ بیداری تھی. پھر فجر, یہ میری روٹین ہو گئی ہے. سوچے جا رہے ہیں آپ. مجھے یہ ہوتا اب میری آنکھ لگی تو اب میں نماز مس ہوگی, اب آنکھ لگی تو میرا آفس مس ہوگا. اب وہ مجھ پر ناراض رہتے ہیں اس چیز پر کہ کیا کر رہے ہو, مگر مجھے نیند نہیں ہے, نیند ہے ہی نہیں. تسلیم بھائی, جب انسان کسی بڑے کی محفل میں آتا ہے تو خواہش کرتا ہے کہ میں یہاں سے کچھ لے کے جاؤں. آج آپ اس محفل میں آئے ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ انسان کی نیند پراپر ہو جائے. بہت ساری خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم سوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن نہیں سوتا. وہی عدنان بھائی والی بات, اس ذہن کو کس طریقے سے پرسکون رکھیں اور کس طریقے سے انسان پرسکون نیند لے سکتا ہے؟ ارشاد. اسد بھائی, ایک نسخہ ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, میں سمجھتا ہوں 41 دن 41 دن آپ اس پہ عمل کریں. اچھا, ایسی مزے کی نیند آئے گی. صحیح. دیکھیں, جب ہم رات کو سونے جاتے ہیں نا تو علی بھائی ہم ایزی لباس پہنتے ہیں. صحیح. لوگ نائٹ سوٹ پہن لیا چیزیں کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ باڈی آپ کی ریلیکس ہو. باڈی آپ کی ریلیکس ہو. باڈی کے لیے تو آپ روم ٹمپریچر بھی اچھا رکھتے ہیں, میڈیکیٹڈ جو ہے نا وہ بیڈ بھی رکھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. لائٹ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ سب آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کا دماغ, برین, اس کے لیے یہ نسخہ ہے جو میں نے جس کو بھی دیا الحمدللہ اس کا فائدہ ہی ہوا. اور الحمدللہ میری اپنی بھی پریکٹس ہے کہ جب میں رات کو سونے جاتا ہوں تو اس وقت میں 2 کام کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اور اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. لیکن نیند نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہم نے جو اپنے دل میں بوجھ پالے ہوئے نا, بغض ہے, اناد ہے, لوگوں کی رنجشیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, کسی کی دل آزاری ہے. جب ہم سونے لگتے ہیں وہ سارے چہرے آ جاتے ہیں, وہی لوگ آ جاتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا, اب وہ ذہن میں وہی گھوم رہا ہے. آپ ایک دفعہ معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کریں, سب کو معاف کر دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کو معاف کریں گے, اس ایک کو نہیں کریں گے. ایک کو نہیں کریں, یہ میں پوچھنے والا ہوں. تو وہ بابا جی گزر رہے ہیں وہاں سے کنویں کے پاس سے, دیکھا مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ جو ہے وہ کیا ہوا, کہ ایک کتا مر گیا تھا, اس میں جانور چلا گیا. تو ہم کسی نے کہا 100 ڈول پانی نکال دو, کسی نے کہا پانی پاک ہو جائے گا. کہا ہو گیا,
کہا لگے ہوئے لیکن ابھی تک بدبو نہیں جا رہی. انہوں نے کہا کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا؟ نہیں وہ تو پانی نہیں, نکالے جائے. تو پہلے وہ نکالنا پڑے گا. اندر جو تعفن ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور روحانیت کے لیے بھی جو ہمارے اکابرین نے عارفین نے جو بات بتائی کہ راہ سلوک کی پہلی سیڑھی پہ وہ شخص قدم نہیں رکھ سکتا کہ جو اپنا دل صاف نہ کرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ پہلا نسخہ ہے, ابتدا یہاں سے کہ سب کو معاف کر دیں. آپ سب سے پہلے یہ دعا کریں یا اللہ, یہ 41 دن کا نسخہ دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ خود ہی کریں گے. روزانہ عادت معاف کریں. جب بستر پہ جائیں سارے کاموں سے فارغ ہوں, کہیں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں, تو بھی مجھے معاف کر دے, آمین. میرے دل کو صاف کر دے. اے میرے مالک میں تجھ سے راضی, تیری مخلوق سے راضی, تیرے بندوں سے راضی, تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. کیا بات. روزانہ یہ کام شروع کریں اور اللہ کے لیے سب کو معاف کر کے سنیں. 41 دن گزریں گے نہیں, اس سے پہلے ہی آپ کی نیند کی کیفیت جو ہوگی نا وہ آپ خود ہی پھر بتائیں گے. سبحان اللہ. اور یہاں مجھے علی بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نصیحت بھی یاد آئی کہ حضور نے فرمایا جب تم سونے لگو تو سب کو معاف کر کے سویا کرو. اور وہی تسلیم میں نے نسخے کی اس نے صورت میں بھی بتائی. ظاہر سی بات ہے جب یہ تسلیم میں نے لوگوں کو بتائی ہوگی بات, بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. بہت زیادہ, اور یہ بوجھ ہوتا ہے ہمارے دل پہ. ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے, حضور نے ان کو جنت کی بشارت جی دی. بے شک. حضور مسجد نبی میں بیٹھے میں, وہ انصاری صحابی آئے, فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی داخل مسجد ہوگا. دوسرے دن بھی یہی فرمایا, تیسرے دن بھی یہی فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میں گیا کہ یہ صحابی کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن میرے سرکار نے ان کو جنت کی بشارت سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ 3 دن ان کے یہاں مہمان رہے. کہ یقیناً رات کو یہ کوئی اٹھ کے کوئی وظیفہ کرتے ہوں گے, کوئی چلا کرتے ہوں گے, کوئی الگ سے کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہوں گے, کوئی معاملات ہوں گے. ایک دن گزرا, انہوں نے دیکھا عشاء کی نماز پڑھی, صحابی رسول نے آرام سے سو گئے, فجر کی اٹھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی. کوئی خاص عبادت رات کو انہوں نے محسوس نہیں کی. دوسرے دن بھی یہی, تیسرے دن بھی یہی. آخر تیسرے دن انہوں نے پوچھ لیا کہ کون سا عمل ہے آپ کا, میں تو اس لیے آپ کا مہمان بناؤں. انہوں نے کہا بھائی آپ میرے ساتھ 3 دن رہے, کوئی عمل دیکھا؟ کہ وہ عمل تو میں بھی کرتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں, لیکن کوئی خاص عمل. انہوں نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے جو شاید اللہ کو پسند آ گئی ہو. کہا ہاں بتائیں بتائیں. کہا وہ یہ بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا تو میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, اپنا دل صاف کر کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تسلیم بھائی, ہم عدنان حفیظ بھائی سے گفتگو کریں گے, اس کے بعد میں شب جمعہ اور جمعہ کے نور کی طرف آؤں گا کہ کیسے انسان اس شب جمعہ اور جمعہ کے دن کا نور حاصل کرے. عدنان حفیظ بھائی, جی سر بھائی, یہ نور تو برسرا ہے, انسان لینے والا ہو. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہے الحمدللہ, اور وہ بھی اس رحمت کے حصے میں شامل ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, غریبوں کے کام آ رہا ہے, ان کو گھر دے رہا ہے, پلاٹ سستے دے رہا ہے. کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے سر؟ انڈسٹریل حوالے سے کچھ بتائیے. اسد بھائی انڈسٹریل 1 ہم پوزیشنز پر آ گئے ہیں, اکتوبر میں پوزیشنز دے رہے ہیں. انڈسٹریل 1 سے مراد انڈسٹریل 1 جو ہم نے سٹارٹ کیا آج سے 6 مہینہ پہلے سرجانی سیکٹر 6B میں. سرجانی سیکٹر 6B میں 125, 250, 500 اور 1000 گز کے انڈسٹریل پلاٹس. سپٹمبر اکتوبر میں ہم وہاں پوزیشن دے دیں گے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک خوف کی فضا ہے مارکیٹ میں. میں اس خوف سے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. حالیہ دنوں ہم نے دیکھا نسلہ ٹاور, پورے کراچی, پوری دنیا نے دیکھا کیا تماشا ہوا اس کے ساتھ, کہ لوگوں کے گھر بھی گرا دیے گئے, ان کو سڑکوں پر لے آئے. کتنی خواتین کا علی بھائی ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا. اسی کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول سے منظور شدہ وہ فلیٹس تھے, سب کچھ تھا, لیکن وہ گرا دیے گئے. میں جب سے اس ادارے سے وابستہ ہوا ہوں نا تو لوگ پلٹ کر یہ پوچھتے ہیں یار سیکیورٹی کیا ہے. تو عدنان حفیظ بھائی یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ایک بائر جو آ رہا ہے, پرچیزر آ رہا ہے, پلاٹ لینے آ رہا ہے, کل کو بلڈنگ آپ بنا کے کھڑی کر دیں گے, گھر بنا کے کھڑی کر دیں گے, اور ادارے اگر اس کو توڑنے آ گئے وہ تو سڑک پر آ جائے گا. کچھ سیکیورٹی ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے؟ بالکل اسد بھائی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اسی کے بارے میں بات بھی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. جی ایف ایس میں اٹس سیلف سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. آپ کو ہم کیا پرووائڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ایک پورٹل ہے, ٹھیک ہے, جی او پی سے پرووائڈ کیا ہوا پورٹل ہے. ناسلا کا ایشو ٹوٹل ڈفرینٹ ایشو تھا. کہیں میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ سٹارٹ کر لیں, آپ رہتے ہوئے پے کرتے رہیں مجھ کو, which sounds there must be something, there must be something, مجھے جگہ آباد کرنی ہے.
एनओसी आपके पास आती है ना, आपके पास, मेरे पास 33 एकड़ पर एक प्रोजेक्ट है विलास, एनओसी मेरे पास इकट्ठे नहीं आती, पैचेस में आती है, मगर सर्वे नंबर आ जाता है। अवेयरनेस नहीं है लोगों में, सही बात। सर्वे नंबर की बात नहीं करते लोग, ठीक है। उनको ये दिख रहा है कि ये चीज मुझे सस्ती मिल रही है, मेरे बारे की है, बस मैं कबूतर की तरह आंख बंद कर लूंगा, वो गलत है। आपके पास पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है जीएफएस में, चाहे वो लीगल साइट पर आप आना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या राइट है आप ले रहे हैं, मेरे पास से आपके भी राइट हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नासला का केस, अलादीन का केस टोटल डिफरेंट था, टोटल डिफरेंट केस था वो। और जीएफएस जितना कुछ जीएफएस तो माशाल्लाह से अपनी जमीन लेता है पहले, अपनी जमीन और उसके ऊपर लेकर, प्रोजेक्ट बिल्कुल, तो ये सिक्योरिटी भी ये भी है कि उनकी अपनी जमीन होती है। बिल्कुल असद भाई, प्लस क्या, पहले आपने ले लिया 20, आपने 33 एकड़ की जमीन ली, आपने ए ब्लॉक की अप्रूवल ले ली, एनओसी ले ली, एनओसी नहीं आती तो सर्वे नंबर की बात करे अवाम नहीं पूछती। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरफान भाई आपको सलामत रखे। और शब जुम्मा है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, मैं बिलखुसूस दरख्वास्त गुजार हूँ कि हमारे इरफान वाहिद साहब जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ, उनको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, उनकी अल्लाह ताला तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों को दूर फरमाए। और वो अपनी वालदा के लिए हमेशा कहते हैं कि मेरी वालदा को दुआओं में याद रखें, और उनकी वालदा को, हम में से जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए, उन सबको अपनी दुआ में याद रखें। अली भाई, मुख्तसर, नौजवान किस तरीके से इन शब जुम्मा का नूर हासिल कर सकता है, कोई भी इंसान? असद भाई, बेसिकली तो हम खुद उस जगह जाके और उस गोशे में जाके तमाम चीज़ें हासिल करते हैं। गोशाए दुरूद व सलाम, गोशाए दुरूद व सलाम, तस्लीम भाई मौजूद है, और मेरे ख्याल में तस्लीम भाई उस हवाले से ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तस्लीम भाई, गोशाए दुरूद व सलाम, काश ये हर मुसलमान के घर घर में सजने लग जाए, यही काविश है आपकी। आमीन। इस गोशाए दुरूद व सलाम का नूर किस तरीके से फैल सकता है, हर इंसान अपनी सतह पे इसको कैसे सजा सकता है अपने घर में? मैं समझता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने और जो तरीका बताया वो मोहब्बत का तरीका है। देखिए, आज के दौर में घरों में जो मसाइल हैं उसका हल एक ही है कि हम हुजूर की ज़ात पर इकट्ठे हो जाएं। माशाल्लाह। ठीक है, जब हम ऐसा गोशा बनाते हैं जहाँ सारे बैठकर हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है जो एक मरतबा दुरूद पड़ता है मैं 10 रहमतें नाज़िल फरमाता हूं। सुभान अल्लाह। तो दुरूद की बरकत से घर में रहमतें भी आती हैं, बरकतें भी आती हैं। और शब जुमा और जुमे को ख़ास तौर पे दुरूद पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह। दुरूद एक ऐसी इबादत है कि जो कबूल ही कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूल ही कबूल है। और इसमें यह भी तखसीस नहीं है कि कितना पढ़ें, जितना चाहें आप पढ़ें, जब चाहें आप पढ़ें। तो मेरा ख्याल है कसरत से दुरूद पढ़ें। तस्लीम भाई, मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक महफिल नात में सुनी थी। उनका बेटा आपके वालिद हैं? मैंने कहा नहीं हज़रत, मेरे वालिद इंतकाल कर गए। तो उन्होंने कहा आप उनको इसाले साहब करते होंगे, और कुछ एक बात बता दूं? मैंने कहा जी हज़रत बताइए। बेटा आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। मैंने कहा इंशाअल्लाह हज़रत। बोले जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ना अली भाई, तो उन्होंने कहा आपका दुरूद पता है किस तरह हुजूर की बारगाह में पहुंचा है? पहुंचेगा, बताया जाएगा हुजूर की बारगाह में कि मोहम्मद अयूब का मोहम्मद असद बिन मोहम्मद अयूब ने या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में इतनी मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है कि बेटा तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाएगा कि या रसूलुल्लाह आपकी सुन्नती ने, इस शख्स की औलाद ने आप पर दुरूद व सलाम पढ़ा। तस्लीम है ऐसा ही है? ऐसा ही। और इसमें एक ख़ास नुक्ता जो आरफीन ने बताया वो बहुत प्यारा है। देखिए, कुरान करीम में फरमाया गया कि जो तुम्हें दुआ दे तुम उससे बेहतर उसे दुआ दो। अब हम जब दुआ देते हैं, मतलब दुआ करते हैं, दुरूद भी एक दुआ है बेशक, कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह तू अपने महबूब पर दुरूद भेज, उनकी आल पर, उनके असहाब पे। रब फरमाता है मेरे बंदे मैं तो उस वक्त से भेज रहा हूँ जब तू भी नहीं था, ये जहान रंगो बू भी नहीं था। और ये बात जो असद अयूब साहब ने की कि दुरूद पहुंचाया जाता है, जब वहां दुरूद पेश किया जाए और जिसके लिए दुआ, जिनको आप दुआ दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, और फिर जब मुस्तफ़ा करीम जिसके दुआ गो हो पलट कर उसको दुआ दें तो सोचें उस पर कैसी रहमत। तस्लीम भाई, ये छोटा सा तोहफा जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से आपके लिए, ये नबील भाई आपके लिए सर छोटा सा तोहफा। और अपने तमाम नौजवानों को कहूँगा, बल्कि पूरे उम्मतियों को, सब उम्मतियों को, हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं सबसे बात कर रहा हूँ
کہ اپنے آپ اگر والد ہیں تو اپنے بچوں کو کہیے کہ درود پاک پڑھیں. اتنا مبارک دن ہے زندگی میں، پھر پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بس درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں، کوئی بھی درود پڑھیں، بس حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، سورہ الدخان پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں. ان ذکر و اذکار کا نور حاصل کریں. آپ سب تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ. اختتام کریں گے درود پاک پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.